يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. حاضرین مجلس، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے. اس کے فضل اور توفیق سے اس نے ہمیں رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ عطا کیا اور اس میں ہمیں عبادتیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائی، اور آج ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے کے لیے اس میدان میں جمع ہوئے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ رمضان ہماری زندگی میں بار بار لاتا رہے، اور جو کچھ ہم نے رمضان میں عبادتیں کی ہیں اللہ ہماری عبادتوں کو شرف قبولیت سے نوازے، اللہم آمین. اور ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ ہماری عید نہ صرف ہمارے لیے، ہمارے ملک کے لیے، بلکہ سارے عالم انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو امن و امان کا پیغام ثابت کرے، اللہم آمین. حضرات، میرے بھائیوں، آج میں نے آپ لوگوں کے سامنے جو آیت پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزے فرض کیے ویسے ہی تم سے پہلے لوگوں پر بھی ہم نے فرض کیے. کیوں فرض کیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، اللہ کا خوف تمہارے دل میں آ جائے. تو حضرات، رمضان کے روزے اللہ نے جو انسانوں پہ فرض کیا ہے، اس پہ فرض کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے روزے جو فرض کیا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کا تقوی آ جائے، اللہ کا ڈر آ جائے. میرے بھائیوں، سچ کہیں، دنیا کی سب سے بڑی نعمت یہ اللہ کا ڈر ہے. اگر یہ ایک عبادت ہمارے اندر آ جائے، ہر گناہ سے ہم پیچھے ہو سکتے ہیں، ہر گناہ سے ہم بچ سکتے ہیں. اگر یہ چیز ہماری زندگی میں نہ ہو، اللہ کا خوف نہ ہو، تو زندگی کا ہر گناہ ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. اسی لیے فرمایا گیا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ. یہ اللہ کی وصیت ہے، یہ اللہ کی وصیت ہے. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. اللہ کہتا ہے قرآن مجید میں، اے انسانوں، نہ صرف تمہارے لیے بلکہ تم سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں اللہ نے سب کو یہی وصیت فرمائی ہے کہ اللہ سے ڈرو. ایک مرتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بہترین انداز میں خطاب فرما رہے تھے. ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے نبی، ایسے لگ رہا ہے کہ آپ کی زندگی کا یہ آخری خطبہ ہے، اور بہترین انداز میں آپ خطبہ کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا خطبہ کر رہے تھے کہ صحابہ اکرام کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. سارے صحابہ اکرام رونے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کو سن کر. صحابہ نے کہا، اللہ کے نبی، آخری وصیت لگ رہی ہے، کوئی وصیت کر دیجئے، کوئی نصیحت کر دیجئے، زندگی بھر ہم اس میں پکڑ کے اس کی زندگی بھر ہم اسی میں گزاریں گے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوصیکم بتقوی اللہ، میری زندگی کی سب سے بڑی وصیت یہ ہے، اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں تقوی کی وصیت کرتا ہوں. میرے بھائیوں، کسی کی ماں انتقال ہوتی ہے، کسی کا باپ انتقال ہوتا ہے، آخری وقت میں اگر ہم سے کہہ جائے بیٹا میری یہ وصیت ہے زندگی میں اس پہ عمل کرنا،
ہم کیسے اس کا خیال کرتے ہیں؟ میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحت کی ہے وہ سب سے بڑی نصیحت یہ ہے، اوصیکم بتقوی اللہ، خلوت میں رہو، جلوت میں رہو، دنیا دیکھتی رہے، دنیا نہ دیکھتی رہے، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، بند کمرے میں ہو، عام انسانوں میں ہو، زندگی میں تمہارے سامنے گناہ آ جائے، تمہاری زبان سے یہ نکلے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ ڈر اپنی زندگی میں لائیے، یہ خوف اپنے دل میں لائیے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ یہ تقوی کیا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اے ابی بتائیے تقوی کیا ہے جس کا قرآن مجید میں بار بار اللہ حکم دے رہا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں اس تقوی کو اپنانے کا حکم دیتے، تقوی کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں عمر رضی اللہ عنہ کو نہیں معلوم تھا۔ بسا اوقات بعض چیزوں کی اہمیت کے لیے صحابہ کرام ایک دوسرے سے پوچھتے تھے، تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، مجھے پہلے آپ یہ بتائیے کہ آپ کا گزر کسی خاردار کاٹیدار درختوں کے پاس سے ہوا ہے؟ ہوا تو آپ کیسے گزریں گے؟ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا، میں کاٹیدار درختوں کے بیچ میں سے گزروں گا، پہلے اپنے کپڑوں کو بچاؤں گا، پیر قدم پھونک پھونک کے رکھوں گا، کہیں میرے پیر میں کانٹا نہ چھپ جائے۔ کہا کہ اے عمر رضی اللہ عنہ، تقوی اسی کا نام ہے۔ زندگی کے سفر میں ابلیس لعین نے، شیطان نے گناہوں کے جال بچھا رکھا ہے، شہوتوں کے جال بچھا رکھا ہے، شبہات کے جال بچھا رکھا ہے۔ اس کی خواہش تو ہے کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، یعنی اللہ نے کہا کہ جو تیری اطاعت کرے گا ان سے میں جہنم کو بھر دوں گا۔ اس کی خواہش ہے کہ انسانوں کو اس جال کے ذریعے سے جہنم میں لے جانا چاہتا ہے۔ زندگی میں جو بھی کام کرنا چاہتے ہو قدم پھونک پھونک کے رکھو، یہ حلال ہے کہ حرام ہے، یہ اللہ کے نبی نے کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، اللہ نے اس کا حکم دیا ہے کہ نہیں ہے۔ اس کو سوچ سمجھ کے اپنی زندگی کو کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق ڈھالنے کے نام یہ تقوی کی زندگی ہے۔ میرے بھائیوں، تقوی کی زندگی جو انسان اپنائے گا، زندگی میں اللہ کے خوف کو اگر لائے گا، اللہ کی قسم بھائیوں، قیامت کے دن میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اللہ نصیب فرمائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اول الناس بی المتقون من كانوا حیث كانوا، کہا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب میرے وہ ہوگا جو تقوی والا ہوگا، جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ وہ کوئی بھی ہو، وہ کہاں کا بھی ہو، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک کوئی کالے کا، کوئی گورے کا، کوئی خاندان والے کا، مالدار کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے پاکیزہ انسان، اللہ کے نزدیک سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کے دل میں زیادہ اللہ کا ڈر جس کے پاس ہو، وہ اللہ کے نزدیک محبوب ہے۔ مال والا نہیں، جائیداد والا نہیں، جس کے پیچھے انسان دوڑ رہا ہے، یہ نہیں ہے۔ تقوی والے کو اللہ تعالیٰ زیادہ چاہنے والا ہے۔ ان اللہ یحب التقی الغنی الخفی، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ ان بندوں کو پسند کرتا ہے جو متقی ہو اور بے نیاز ہو اور کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہ ہو اور گمنام ہو، شہرت کو پسند نہ کرتا ہو۔ ایسے لوگوں کو اللہ بے حد پسند کرتا ہے۔ حضرات، پل صراط کا موقع ہوگا قیامت کے دن، ایک پل صراط کے سفر سے ہر انسان کو، ہر مرد کو اور ہر عورت کو گزرنا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جَثِيًّا۔ قرآن کہتا ہے یہ ظالم لوگ، یہ گناہ کرنے والے لوگ، اللہ کی نافرمانی کرنے والے لوگ اس سفر سے گزریں گے، کٹ 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 کے جہنم میں نیچے گرتے رہیں گے، جہنم میں جاتے رہیں گے۔ اللہ فرماتا ہے ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، جو دنیا میں اللہ کے تقوی کو اختیار کیا تھا، ہمیشہ اللہ کے خوف کے ساتھ زندگی گزارا تھا، وہ تو سفر اس کے لیے آسانی کے ساتھ طے ہو جائے گا، آسانی کے ساتھ طے ہو جائے گا۔ قیامت کے دن فرشتے ایک ایک کو جو ہے مجرمین کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے کے جائیں گے۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، اللہ کی یہ جماعت جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، بڑے احترام کے ساتھ، بڑی عزت کے ساتھ اس گروپ کو اللہ رب العالمین رحمان کے سامنے لے جایا جائے گا۔ عزت آخرت میں اس کو ملے گی جس کے پاس تقوی ہوگا، جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے۔ سورہ طلاق پڑھیے، 5 فائدے اللہ نے ذکر کیا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ
جو انسان تقوی کو اختیار کرتا ہے اس کے لیے ہر مسئلے کو حل کر دیتا ہے، کسی طریقے سے اس کا راستہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ فراہم کر دیتا ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، رزق کی تلاش میں پھر رہے ہو، گھوم رہے ہو، پریشان ہو، اللہ کے تقوی کو اپناؤ، اللہ روزی روٹی میں کشادگی عطا کرے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، تیسرا فائدہ اللہ نے فرمایا اگر اللہ سے ڈرو گے تمہارے پورے معاملات کو اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، قرآن کہتا ہے اسے بہت بڑا اجر عظیم اللہ عطا کرنے والا۔ پانچ فائدے ایک سورے میں اللہ نے ذکر کیا ہے، اللہ کے خوف کے، اللہ کے ڈر کے۔ حضرات، آج ہماری دوستیاں کیسی ہیں؟ آج نوجوان نسل کن لوگوں سے دوستی کر رہی ہے؟ اخلاق سے گرے ہوئے لوگ، نشہ کی چیزیں استعمال کرنے والے لوگ، کوئی ڈرگز، کوئی شراب، کوئی بیڑی، کوئی سگریٹ، ایسی گندی گندی دوستیاں ہماری ہیں۔ اللہ کے بندو، اچھی دوستیوں کو اپناؤ، اچھے لوگوں کو اپناؤ، برے دوستوں کی صحبت سے اپنے آپ کو پاک کرو۔ جس محلے میں آپ رہتے ہیں اس محلے میں برے دوست ہیں، محلے کو بدل دو، ہجرت کر جاؤ، اس جگہ سے ہجرت کر جاؤ۔ قیامت کے دن انسان اپنے ہاتھ کو چبائے گا۔ قرآن کہتا ہے اگر کسی انسان کی زندگی میں اگر کوئی بڑا حادثہ ہو گیا تو وہ انگلی رکھ کے افسوس کرتا ہے کہ کاش مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی۔ قرآن کہتا ہے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، ایک ظالم انسان حسرت سے آخرت میں اپنے پورے ہاتھ کو ہی چبا دے گا۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، اے اللہ کہاں کے کھڑ گیا ہوں، کاش میں بہت اچھا تھا، میں بہت نیک تھا، متقی تھا، ایک میرا دوست تھا، برا دوست، بری صحبت نے، ان کے برے اخلاق نے مجھے بھی جہنم میں لے کے لا کے کھڑا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، ایک دوست جو دنیا میں ایک دوسرے کے دوست تھے، غلط دوستیاں تھی، ایک دوسرے کے کٹر دشمن بن جائیں گے۔ آخرت میں کہیں گے کہ اللہ اس پہ لعنت بھیج دے، اسے جہنم میں ڈال دے، اس کی طرف سے میں اس جہنم میں آیا۔ إلا المتقين، ایک ہی دوستی وہاں باقی رہے گی، ایک ہی دوستی باقی رہے گی سوائے متقین کے، جو تقوی کی بنیاد پہ کسی کو چاہتا ہے، نمازی ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، جھوٹ نہیں بولتا ہے، ایسے لوگوں سے آپ نے دوستی کی ہے، وہ دوستی آخرت میں آپ کو نجات دلائے گی۔ حضرات، تقوی کو اپناؤ۔ ماحول دیکھتے ہیں، دشمنوں کی مکاریاں، دشمنوں کی پلاننگ، دشمنوں کی جو کچھ سرکشیاں، جو کچھ پلاننگیں ہو رہی ہیں، انسان اس سے غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، قرآن کہتا ہے کہ یہ مشرک لوگ جسے اللہ جانتا ہے مسلمان اور اسلام کے خلاف ایسے پروپیگنڈے کرتے ہیں کہ ایک پہاڑ بھی اپنی جگہ کو چھوڑ دے گا۔ اللہ کہتا ہے تمہیں ان ساری لوگوں کی دشمنی سے بچنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کی مکاریوں سے، ان لوگوں کے عیاریوں سے بچنا چاہتے ہیں، دو کام کرو، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ شامل حال ہوگی۔ اگر یہ دو کام چھوڑ دیں گے اللہ ذلیل کر دے گا، رسوا کر دے گا۔ اس سے بڑی رسوائی کیا ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا ہی میں دشمنوں کے ہاتھ میں مار دے۔ اللہ نے فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، کہا کہ اے مسلمانوں اللہ کے لیے صبر کرو، صبر کی زندگی گزارو، وَتَتَّقُوا، تقوی کی زندگی کو اپناؤ۔ یہ دو چیزیں تمہاری زندگی میں آئیں گی، ان کے مکر و فریب کو اللہ دیکھ لینے والا ہے۔ اللہ کے سامنے کس کا مکر و فریب نہیں چلنے والا ہے۔ تو اللہ کے بندو، تقوی کو اپناؤ۔ تقوی کیا چیز ہے آپ جانتے ہیں؟ ایک ہے فتویٰ، ایک ہے تقوی۔ فتوے پہ نہیں میرے بھائیوں، تقوی پہ عمل کرو، اعلیٰ معیار پہ عمل کرنے کی کوشش کرو۔ آپ نے پڑھا نہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امام المتقین ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، غلام آیا، دودھ لا کے دیا۔ آپ جانتے ہیں غلام کی کمائی آقا کے لیے جائز ہے، دودھ پی لیے۔ غلام نے کہا کہ آقا دودھ لایا ہوں، ہر وقت میں کچھ لاتا ہوں تو پوچھتے ہیں کہاں سے لائے ہو، آج پوچھا نہیں، پی لیے۔ کہا کہ کہاں سے لائے ہو؟ کہا کہ تمہارے پاس غلام بننے سے پہلے میں جادوگری کا کام کرتا تھا، جو کہ صحیح نہیں تھا، جادوگروں کی کمائی حرام ہے، جادوگری کرنا کفر ہے، تو میں کرتا تھا، آج وہ انسان مجھے ملا، اس کی اجرت دیا، وہ اجرت تم پی لیے ہو۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ، سوال یہ ہے کہ دنیا کے سارے علماء یہ فتویٰ دیں گے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو معلوم نہیں تھا، ان کے لیے جائز تھا، لیکن امام المتقین ابو بکر رضی اللہ عنہ تقوی کے اعلیٰ معیار پہ فائز تھے۔
اللہ کے بندے پہلے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ بہت پریشان ہو گئے، انگلیوں کو ڈالا اپنے منہ سے، اپنے حلق سے جو ہے اس دودھ کو پوری طریقے سے نکالنے کی کوشش کی۔ لوگوں نے کہا لگتا ہے کہ تمہاری جان چلے جائے گی، آپ تو دودھ کو قے کر دیا ہے، اور کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ اس وقت تک میں قے کرتا رہوں گا جب تک کہ مجھے یقین ہو جائے نا میری جان بھی نکل جائے، میں کرتا رہوں گا۔ اس لیے کہ ابو بکر کے لیے زیب نہیں دیتا کہ حرام کا لقمہ اس کے پیٹ میں ایک لمحہ بھی رکے اور وہ اس کا خون بن جائے۔ اللہ اکبر۔ واقعہ خود سنا ہوگا، لیکن سوال یہ ہے میرے بھائیوں، کون ہے اس تقوی کو اپناتا ہے، اس تقوی کے معیار پہ فائز ہوتا ہے؟ سوکھی روٹی کھا لو، جھوپڑی میں زندگی گزار لو، یہ دنیا ایسے ہی گزر جائے گی۔ اس بنگلوں سے، اس بلڈنگ سے، اس کار سے، اس جائیداد سے 1000 درجے بہتر ہے جس کا لقمہ، جس کی اینٹ، جس کا روپیہ حرام کی طرف سے آتا ہو، حرام راستے سے آتا ہو۔ میرے بھائیوں، حلال کو اپناؤ، زندگی ایسے ہی گزر جائے گی۔ روٹی کھاؤ گے گزر جائے گی، بریانی کھاؤ گے گزر جائے گی، لیکن حلال کی طرف آؤ، آخرت میں تمہاری زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ حضرات، باتیں طویل ہے، خطبہ عید الاضحیٰ ہے، اس میں ایک اہم پیغام میں یہ بھی دینا چاہتا ہوں۔ ہم نے رمضان کے مہینے میں عبادتیں کی ہیں اللہ کے لیے، رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہم نے رکوع کیا، سجدہ کیا، روزہ رکھا، صدقہ و خیرات کیا۔ ان لوگوں سے میرے 2 پیغام ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ انسان نیکی کرتا ہے، نیکی کرنا بڑا کمال نہیں میرے بھائیوں، نیکی کی حفاظت کرنا بڑی بات ہے۔ نیکی کی حفاظت کیسے ہوتی ہے؟ ہمارے اسلاف نے کہا کہ اگر کوئی آدمی رمضان میں عبادت کیا ہے، رویا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑایا ہے، رمضان جاتے ہی نماز نہیں، جھوٹ، دھوکہ، برے اخلاق، رمضان گیا اور اخلاق چلے گئے، یہ کیسے ناممکن ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہمارے اسلاف کہتے تھے بئس القوم لا يعرفون اللہ الا فی رمضان، اس دنیا کی بدترین قوم ہے وہ قوم جو اللہ کو صرف رمضان میں پہچانتی ہے۔ رمضان میں جو رب ہے رمضان کے بعد وہی رب ہے، رمضان میں جو اللہ ہے وہی رمضان کے بعد بھی ہے۔ بس رمضان کا مہینہ ہماری تربیت کے لیے، ٹریننگ کے لیے آیا ہے کہ ہم کیسے زندگی گزارنا ہے پورے سال بھر۔ ہم نے روزہ رکھا، ہمیں بھوک معلوم ہوئی کہ کتنے غریب ایسے ہیں دنیا میں جس کا پورا سال رمضان کی طرح گزرتا ہے۔ اس بھوک کو محسوس کرنے کی تعلیم دی گئی، صبر کی تعلیم دی گئی۔ رمضان میں ہم نے سچائی کو اپنایا، صبر کو اپنایا۔ یہ ساری چیزیں ہماری پورے رمضان کے بعد بھی پورا سال گزارنے کے لیے، ٹریننگ اور تربیت کے لیے مہینہ آتا ہے۔ پہلی بات، نیکی کی حفاظت کرو۔ نیکی کی حفاظت، رمضان میں اگر تم نے عبادتیں کی ہیں، اس کی قبولیت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، اس کا فارمولہ یہی ہے کہ رمضان کے بعد آپ کی زندگی کو دیکھ لو، بدل گئے ہیں تو ایک عمل بھی قبول نہیں ہوا۔ اگر آپ کی زندگی میں تقویٰ ہے، نماز ہے، ویسے ہی عبادتیں باقی ہیں، سمجھ جاؤ کہ تمہاری عبادتیں قبول ہوئی ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کو بنائے، پھر دعا کرتے ہیں کہ اللہ میری اس نیکی کو قبول فرما لے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ نے حکم دیا، ہمارے اسلاف اکرام اس دعا کو پڑھتے تھے، ہمارے اسلاف اکرام اس دعا کو پڑھتے تھے، زاروں قطار روتے تھے، کہتے تھے یا قلیل الرحمن تبنی بیت الرحمن وتخاف اللہ یقبل عملک، کہتے کہ اے خلیل، اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے اللہ کا گھر بنائے ہو اور ڈر رہے ہو کہ کیا آپ کی نیکی ضائع نہ ہو جائے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ کے حکم سے بنائے ہو، اللہ کے اذن سے بنائے ہو، لیکن برے عمل کرنے کے بعد انسان کی ایک برائی بھی اس کی پہاڑ کے برابر نیکی کو بھی ضائع کر سکتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرنا ہے، پہلا پیغام۔ دوسرا پیغام یہ ہے استقامت۔ استقامت کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے رمضان میں ٹریننگ لی ہے، تہجد کا طریقہ معلوم کر لیا ہے، آپ نے زائد عبادتیں 8 رکعت آپ نے تراویح پڑھی، 3 رکعت آپ نے وتر پڑھا، تو اس چیز کو چھوڑنا نہیں ہے، رمضان کے بعد بھی آپ کی زندگی میں باقی رکھیے۔ 2 رکعت ہی صحیح، تہجد کے موقع پر اٹھیے، اس عبادت کو جاری رکھنے کی کوشش کیجیے۔ ایسے کتنی عبادتیں آپ نے سیکھا ہے، اس کے ساتھ استقامت کے ساتھ زندگی گزاریے۔ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کے نزدیک سب سے بہترین عمل وہ ہے، چھوٹا کیوں نہ ہو لیکن پائیداری کے ساتھ مستقل ہو۔ ایک پہلا پیغام ان لوگوں کے لیے جنہوں نے رمضان کی قدر کی ہے، وہ لوگ جو رمضان میں دنیا کے پیچھے چلے گئے، نہ روزہ رکھا، نہ نماز پڑھا، نہ رمضان سے کوئی تعلق نہیں، بس رمضان میں ایسی غفلت کی نیند سوتے رہے، فرض نماز بھی ان کے ہاتھ سے جاتی رہی۔ ڈرو اللہ سے میرے بھائیوں، بدنصیب ہیں ایسے لوگ، بدترین ہیں ایسے لوگ جو محمد الرسول اللہ، جس نے کبھی زندگی میں دشمنوں کو پتھر کھا کے بد دعا نہیں دی۔ جبریل علیہ السلام آئے، کہا کہ محمد اس بد نصیب انسان پہ میں بد دعا کروں گا، آپ آمین کہیے۔ فرشتوں کے سردار
اور انسانوں کے سردار جبرائیل نے کہا وہ آدمی برباد ہو جائے جو رمضان کے مہینے میں داخل ہوا، رمضان کے مہینے کو عام دنوں کی طرح گزار دیا، کھانے میں پینے میں، رمضان میں جو ہے عبادت کیا ہی نہیں، کہا کہ برباد ہو جائے۔ پیارے نبی نے آمین کہا، بد دعا کی طرف جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ان لوگوں سے پیغام ہی ہے کہ سدھرو تو ابھی سدھرو، اسی عیدگاہ سے توبہ کرتے ہوئے اٹھو۔ کیا معلوم کہ زندگی آئندہ سال تک رہے، یہ مت سوچو کہ آئندہ سال تک زندہ رہوں گا تو رمضان میں نہیں، اسی وقت سے، اسی لمحے سے توبے کے نیت سے اٹھو۔ ان اللہ اقبل التوبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک کہ وہ سکرات کی حالت پہ داخل نہ ہو جائے۔ غر غر کی آواز آتی ہے مرتے وقت، تب تک اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو قبول کرتا ہے۔ توبہ کیجئے اب سے ہی، آج ہی سے، اسی لمحے سے نیک بن جائیے، اللہ کے لیے متقی بن جائیے، دنیا اور آخرت میں کامیابی ملے گی۔ اگر ویسے ہی زندگی جیسے رمضان میں آپ نے گزاری، عبادتیں نہیں، اللہ کو بھول گیا، اسی زندگی پہ رہیں گے، دنیا بھی برباد ہوگی، آخرت بھی برباد ہوگی۔ یہ پیغام ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے، آج عید کا دن ہے میرے بھائیوں۔ عید کے دن ایک مسلمان بھائی غریبوں کا خیال کرتا ہے۔ عید نام ہے خوشی بانٹنے کا، عید نام ہے خوشیاں تقسیم کرنے کا۔ آپ کے محلے میں، آپ کی گلی میں، آپ کی بستی میں، آپ کے رشتہ دار میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو بیوہ ہیں، یتیم ہیں، غریب ہیں، ان لوگوں کا خیال کیجیے، انہیں بھی خوش کرنے کی کوشش کیجیے، ان کے گھر تک پہنچیے، انہیں بھی خوش کرنے کی کوشش کیجیے۔ آپ کے گھر میں کیا بنا ہے سوچو تو صحیح، کتنے بیوائیں ان کے گھر میں کیا بنا ہے۔ آپ کے بیٹے، آپ کے بیوی بچے اچھے کپڑے پہنے ہیں، تھوڑا سوچو تو صحیح، کتنے لوگ ایسے ہیں جنہیں یہ چیزیں میسر نہیں ہیں۔ انما تنصرون وترزقون بضعفائکم، کہا کہ اے محلے کے، اے بستی کے مالداروں، اللہ جو تمہارے رزق میں برکت دے رہا ہے وہ تمہارے کمزور اور غریب لوگوں کی وجہ سے دے رہا ہے، تمہاری مدد ان کمزوروں کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ پہنچو، انہیں بھی خوشی کرنے کی کوشش کیجئے، انہیں بھی خوشی پہنچانے کی کوشش کیجئے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم پیغام ہے۔ عید کی مناسبت سے یہ اہم پیغام یہ بھی دینا چاہتا ہوں کہ عید کا دن خوشی بانٹنے کا دن ہوتا ہے۔ کتنے رشتہ دار ایسے ہیں جس سے آپ ٹوٹے ہوئے ہیں، کتنے لوگ ہیں ماں سے بات کرتے نہیں، باپ سے بات کرتے نہیں، کتنے بھائی بہنوں سے بات نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو، یہ زندگی نہیں ہے، یہ زندگی نہیں ہے۔ زندگی میں آپس میں مل جل کے زندگی گزارو۔ میری زندگی میں، آپ کی زندگی میں اوپر نیچے ہوتا ہے، کوئی آدمی کسی سے ایک بات بول دیا، اس چھوٹی بات کی بنیاد پہ تعلقات کو ختم کر لینا کسی بھی لحاظ سے جائز نہیں۔ پیر کے دن، جمعرات کے دن بندے کے نام عمل اللہ کے پاس پیش کیا، اللہ کہتا ہے انظروا هذین حتی یستلیا، دنیا کے ہر بندے کا عمل مجھے بتاؤ، ایک آدمی کا عمل مت بتاؤ جو آدمی اپنے کسی رشتہ دار سے رشتہ داری توڑ لیا ہے کسی دنیا کی چھوٹی چیز کی وجہ سے۔ عید کا موقع ہے، فون سے بات کیجئے، گھر پہنچ جائیے۔ ایک عید کا موقع آپ کے لیے ایک ذریعہ ہے ان سے ملاقات کرنے کا، ان سے آپ کی محبت بانٹنے کا۔ آپ آگے بڑھ کے بات کیجئے۔ جو انسان تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اسے بہت بڑا بنانے والا ہے۔ اور سب سے اہم پیغام یہ بھی میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ عید کا دن ہے، آپ جانتے ہیں ہم ملک ہندوستان میں زندگی گزارتے ہیں، ہندوستان میں غیر مسلموں کی میجورٹی ہے، اور ویسے میں مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف لوگوں کے ذہنوں میں جو ہے زہر اگلا جا رہا ہے۔ ایسے میں آپ کے لیے، میرے لیے میسیج اور پیغام یہ، اس عید کے ذریعے سے ہمارے وہ غیر مسلم جن سے ہمارے تعلقات ہیں، اس عید کا امن کا پیغام انہیں پہنچائیے، اپنی عید کی خوشیوں میں انہیں بھی شامل کیجیے، اپنی عید کی خوشیوں میں انہیں بھی شامل کیجیے، اور اسلام کا صحیح مفہوم، صحیح پیغام، اسلام کا میسج ان تک پہنچانے کی کوشش کیجیے۔ یہ سب سے اہم بڑی بات ہے۔ کردار، اخلاق بہت بڑی بات ہے۔ جس انسان کے پاس کردار نہ ہو، اخلاق نہ ہو، اسے اس دنیا میں انسان کہلانے کا حق ہی نہیں ہے۔ اولئک کالانعام بل هم اضل، قرآن کہتا ہے کہ اخلاق سے گرے ہوئے انسان یہ جانوروں سے زیادہ ذلیل ہے۔ میرے نبی اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ آپ کا مقصد یہ تھا، آپ نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں دنیا میں آیا ہوں لوگوں کو اخلاق سکھانے کے لیے۔ آپ اخلاق سکھانے کے لیے آئے، آپ کی امت بے اخلاق بن جائے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ عید کا موقع ہے، گاڑیوں سے گھوم رہے ہیں، دوسروں کو تکلیف دے رہے ہیں، نماز چھوڑ دی، فلم بینی، گانا، میوزک، بے حیائی، عریانیت، اللہ کے بندو کسی بھی لحاظ سے جائز نہیں۔ ایک مومن دو طرف بھی ثواب کماتا ہے۔ عجبا لامر المؤمن،
इन अमरहु कुल्लहु लहु खैर वलैसा ज़ालिका लिअहदिन इल्ला लिलमुमिन इन असाबतहु सर्राहु शकरा फकान खैरन लह व इन असाबतहु दर्राहु सबरा फकान खैरन लह। खुशी मिलती है तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता है, तकलीफ होती है तो सब्र करता है, दो तरफ भी एक मोमिन को सवाब मिलता है। तो आप खुशी में हैं, खुशी को बांटिए, अच्छे अखलाक का मुजाहरा कीजिए, अच्छे कैरेक्टर का मुजाहरा कीजिए, अपने गैर मुस्लिम भाइयों को इस्लाम का सही पैगाम और अपनी ईद की खुशी में शामिल करने की कोशिश कीजिए। हज़रात, इख्तिताम पर एक अजीम बात ये भी बताना चाहता हूँ, हम माह शव्वाल में आ चुके हैं। जैसे हमने रमज़ान में रोज़े रखे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शव्वाल के 6 रोज़े रखने का हुक्म दिया। प्यारे नबी ने फरमाया कान कसियामिद दहर, जो आदमी शव्वाल के 6 रोज़े भी रख लिया गोया कि उसने पूरे साल के रोज़े रख लिए। कान कसियामिद दहर, तो मेरे लिए और आपके लिए शव्वाल के महीने में या चाहे तो आप कंटिन्यू रखें या पूरे शव्वाल के महीने में 6 रोज़े रखना है, छोड़ छोड़ के भी आप रख सकते हैं। इस पैगाम का भी आप ख्याल करें। ख़वातीन के लिए भी पैगाम यही है कि ज़िंदगी में अल्लाह के तक़वे को अपनाएं, अल्लाह के डर को अपनाएं, औलाद की सही तरबियत करें, शोहरों का एहतराम करें, ज़िंदगी में अपने घर को दीनी घर बनाने की कोशिश करें। बेहयाई और यानियत गाना अपने घर में किसी भी लिहाज से आने ना दे। यही चीज़ होती है माँ, ये बच्चे और औलाद के अपने घर का पहला मदरसा होता है, यहीं से तरबियत उठती है। माँ अगर समझ जाए पूरी कौम सुधर जाएगी, माँ अगर बिगड़ जाए पूरी कौम बर्बाद हो जाएगी। ये पैगाम है, अल्लाह के खौफ के साथ ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह कहने वाले और सुनने वालों को परवरदिगार हमें तक़वे की ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। परवरदिगार जो कुछ हमने रमज़ान में इबादतें की हैं, अल्लाह हमारी इबादतों को तो शरफ़ क़बूलियत से नवाज़ दे। अल्लाह ज़िंदगी भर तेरी इताअत और फरमाबरदारी के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। अल्लाह हमें जो कोई परेशान हाल है, मजबूर है, अल्लाह हमारी परेशानियों को मजबूरियों को